الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة دوستو، یہ سورہ البینہ کی آیت نمبر 2 پڑھی گئی. کل ایک بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ کافر، مشرک اور اہل کتاب، ان میں اتنی گمراہی آ گئی تھی اور اتنا یہ ڈیپ اللہ کی بغاوت میں اور گناہ کی ظلمت اور اندھیرے میں داخل ہو گئے تھے کہ جب تک اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی حکمت سے ایک انقلابی رسول جامع حیثیت کا نہ بھیجا جاتا تو عالم کی ہدایت کی کوئی شکل نہیں تھی. قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، آپ اس کو اپنی تنہائیوں میں ذرا سوچئے گا. قرآن نے کہا حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ پہنچے ان کے پاس بینہ. بینہ سے مراد حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع صفات و کمالات شخصیت ہے. ایک بات یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ رسول اور نبی کی حیثیت عند اللہ بینہ اور حجت کی ہوتی ہے. وہ لوگ جو رسول کو رسالت سے ہٹ کر کے یا نبوت سے ہٹ کر کے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ایک حاکم کی حیثیت دیتے ہیں، وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہے. مسلمانوں میں یہ میں کیوں تذکرہ کر رہا ہوں، مجھے بڑا درد ہوتا ہے. مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے، چونکہ ہم اپنے درس میں ٹارگٹ کسی کو نہیں کرتے ہیں لیکن حق بات بیان کر دینا چاہیے. مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے، آپ دیکھیں گے داڑھی رکھے ہوا ہے، شکلاً صورتاً شباہتاً بہت دیندار نظر آئے گا، باتیں بھی بڑی بڑی دینداری کی کرے گا، لیکن وہ نبی کو بحیثیت نبی نہیں مانتے اور نبی کو بحیثیت رسول نہیں مانتے. کہتے ہیں نبی کا مقام ایک حاکم کا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. حاکم مر جائے تو اس کی بیوی سے شادی ہوتی ہے لیکن نبی مر جائے تو اس کی بیوی سے شادی نہیں ہوتی ہے. قرآن کریم نے کسی حاکم پر کہا نہیں قرآن کے درود پڑھو، لیکن نبی پہ کہا ہے اور آپ ابھی نماز میں پڑھے ہیں. تو یہ سخت گمراہی ہے. تو یہ جملہ اللہ پاک نے کب نازل کیا اور آج یہ تردید کر رہا ہے اس عقیدے میں. نبی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ بینہ. قرآن کا ہم نہیں کر رہا حتیٰ تأتیہم البینہ. بینہ سے مراد کون ہے؟ رسول. قرآن بینہ کی تشریح کر رہا ہے کہ وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول ہے. رسول آتا نہیں ہے، رسول بھیجا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے، رسول بھیجا جاتا ہے اور رسول اپنی کوئی بات نہیں کرتا. رسول 100% من وعن وہی کہتا ہے جو اللہ کہتے ہیں. جی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کی زبان پر اللہ رب العزت کا کلام جاری ہوتا ہے. ایون رسول جو بات کرتے ہیں نا، عام گفتگو، وہ بھی شریعت ہوتی ہے. اسی کو نام حدیث کہتے ہیں. جی وہ بھی شریعت ہوتی ہے. ایک صحابی کچھ لکھ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ہنسانے کی ہوتا ہے دل لگی کی بات کر دی تو رک گئے. تو حضور نے کہا کیوں رک گئے؟ نبی جو بھی کہتا ہے وہ سب شریعت ہوتی ہے. نبی کی خلوت بھی شریعت، جلوت بھی شریعت، تنہائی میں جو اعمال کرتے وہ بھی شریعت اور لوگوں کے سامنے جو عمل کرتے ہیں وہ بھی شریعت. اور اللہ کی رضا اسی کے ساتھ ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
تم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو نا تو زیادہ جھگڑا وگڑا لڑائی وڑائی جھنڈا جھنڈی اور کیا کہتے ہیں جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت خاتم النبیین کی اتباع کر لو, اللہ تم کو اپنا دوست بنا لے گا. سیدھی سی بات ہے. اچھا بابا دوستو, تو رسول جو ہوتا ہے وہ بینہ ہوتا ہے. رسول کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے برہان ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے دلیل ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. اب کس کے لیے کیا نمونہ؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ. اللہ کہتے 3 بات کرنی پڑے گی. اگر تم رسول کو وہی شخص اسوہ بنائے گا, آئیڈیل اور نمونہ بنائے گا, لمن کان یرجو اللہ, جو اللہ کی رضا چاہتا ہے, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن کی نجات چاہتا ہے. اور ان دونوں کام کے لیے اللہ نے کہا یہ توفیق اسی وقت ہوگی جب دل گناہ سے پاک ہوگا, وذکر اللہ, اور اللہ کا ذکر کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو قرآن نے کیا کہا کہ رسول من اللہ, ایک رسول اللہ کا, رسول من اللہ, اللہ کا رسول ہے, اللہ کا بھیجا ہوا ہے. کس کا بھیجا ہوا ہے؟ اللہ پاک کا بھیجا ہوا ہے. وہ رسول کیا کرے گا؟ یتلو صحفا مطہرہ, پڑھتا ہوا ورق پاک. یعنی رسول جب آئے گا تو اس کے ساتھ ایک کتاب ہدایت بھی آئے گی. وہ کتاب ہدایت جامع ترین اصول کے مطابق ہوگی. اس میں عدل ہوگا اور اعتدال بھی ہوگا, اس میں انصاف بھی ہوگا اور انصاف کا اصول بھی بیان ہوگا. اس کے اندر ظالم کو ظلم سے روکا بھی جائے گا اور ظالم کے ظلم پر سزا بھی متعین ہوگی. مظلوم کو دلاسا بھی دیا جائے گا اور مظلوم کے اجر و ثواب یا معاف کرنے کی ترغیب بھی دی جائے گی. یعنی دونوں جانب یہ کتاب گفتگو کرے گی اور واضح طور پر حق کو حق, باطل کو باطل کر دے گی. تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ گمراہی اتنی خطرناک تھی, اتنی خطرناک تھی کہ اس گمراہی کے لیے یعنی جتنا اندھیرا جتنا ڈیپ ہوگا تو روشنی ہی اتنی ہی تیز اور ہائی ہونی چاہیے. اسی طرح دل پر جب زنگ خطرناک لگ جائے تو اس دل کے زنگ کو دھلنے کے لیے مضبوط و مستحکم قرآن یعنی کتاب بھی چاہیے. زندگی اگر پٹری سے اتر گئی ہے تو پٹری پہ لانے کے لیے زبردست اللہ پاک کی قوت چاہیے. تو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو یا انبیاء علیہ السلام کو ایک ایسی قوت بھی عطا فرماتے ہیں کہ جس قوت سے باطل پاش ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال سے سمجھیے, عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا نزول یقینی ہے انشاءاللہ, وہ ضرور آئیں گے جیسا کہ حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم آئیں گے تو ہر طرف بدعنوانیاں, ٹینشن, بڑے بڑے بگ ڈون پیدا ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام ڈون سے مقابلہ کریں گے, بدماشوں سے مقابلہ کریں گے نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایک ملکوتی قوت عطا فرمائے گا. ان کے سانس میں یہ اثر ہوگا کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی ان کی سانس جائے گی, اور جس دشمن خدا کو لگ جائے گی وہیں پر ڈھیر ہو جائے گا. ان کی تلوار میں یہ قوت ہوگی کہ وہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک چمکے گی. تو جہاں تک چمک جائے گی کافر بے ایمان کی گردن سر سے تر سے داؤ کے نیچے گر جائے گی. تو ان سے مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ تو یہ قوت کیوں دیں گے اللہ پاک؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوں گے. تو اس لیے نبی کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ نبی بینہ لے کے آتا ہے, دلائل لے کے آتا ہے, اور جتنا ڈیپ اور جتنا گہرا گندگی ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کے ساتھ زبردست خوشبو اور اللہ کی طرف سے نورانی طاقت ہوگی. تب نہ بھائی اس کا مقابلہ کر دیا جا سکے گا. باطل جتنا مضبوط ہوگا حق اتنا اس کے مقابلے میں قوی آنا چاہیے تاکہ باطل کو پاش کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. جی علامہ عثمانی کیا لکھتے ہیں ذرا دیکھیے. عظیم الشان پیغمبر کی ضرورت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سب دین والے بکھر چکے تھے اور ہر ایک غلطی پر مغرور تھا. اب چاہیے کسی حکیم یا ولی یا بادشاہ عادل کے سمجھانے سے راہ پر آ جائیں. تو یہ ممکن نہ تھا جب تک کہ ایک ایسا عظیم القدر رسول نہ آئے
جس کے ساتھ اللہ پاک کی کتاب اس کی قوی مدد ہو کہ چند سال میں ایک ایک ملک کو ایمان کی روشنی سے بھر دے اور اپنی زبردست تعلیم اور ہمت و عظمت سے دنیا کی کایا پلٹ دے. دنیا کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کتنی ہے؟ 23 سال. اور 23 سال میں ہندوستان جیسی سرزمین پر ایمان پہنچ گیا. جی میں نے کبھی سنایا تھا کہ بابا رتن ہندی ایک مدراسی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے. جی اب بابا رتن ہندی اسلام لے کر کے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچ گئے. جی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ملکی تھی. چنانچہ وہ رسول اللہ کی کتاب پڑھتا ہوا رسول اللہ کی کتاب پڑھتا ہوا آیا جو پاک ورقوں میں لکھی ہوئی ہے. اللہ بھی پاک، نبی بھی پاک، قرآن کی ورق بھی پاک ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، پاک ہی اس کو ہاتھ لگائے، ناپاک اس کو ہاتھ نہ لگائے. بلکہ کل دوست سبحان اللہ.